بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت کے لفظی معنی ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا یا منتقل ہونا، یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہونا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن یا اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا ہے، یعنی جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو تو ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جانا جہاں پر دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو، تو یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے علاقے میں اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جائے جہاں پر دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اب پس منظر کیا ہے؟ اب ایسی پس منظر بیک گراؤنڈ، یعنی ایسی کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا؟ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، ایسی کیا وجوہات تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، یعنی ان کو ہجرت کرنی پڑی؟ اب اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہم نے دعوت و تبلیغ میں پڑھا تھا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی تھی اور پھر نبوت کے 4 سال کلم کلا اعلان ہوا تھا، مطلب وہ کل عام دعوت کا اعلان ہوا تھا، یعنی لوگوں کو کل عام دعوت دی تھی۔ یعنی پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ کی تھی، پھر اس کے بعد کلم کلا اعلان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفا پر چڑھے تھے اور وہاں پر ہر ایک قبیلے کو بلایا تھا، ان کے نام سے پکار کر ان کو بلایا اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ان میں جو ان کے چچا تھے تو انہوں نے مطلب اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے مطلب صحابہ کرام، ان کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیے اور ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ تو یہ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں بہت زیادہ ستایا گیا۔ تو جب مدینہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی، اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا مدینہ میں، تو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو کفار مکہ کے لیے یہ صورتحال جو تھی یہ تھوڑی سی پریشان کن تھی۔ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ اب تو مسلمانوں کو مدینہ کی صورت میں ایک نیا مرکز مل گیا ہے اور مسلمان وہاں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے کچھ سردار تھے، تو وہ سردار جو ہے وہ دارالندوہ میں جمع ہو گئے، یعنی دارالندوہ میں ان کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ دارالندوہ قریش مکہ کی ایک پارلیمنٹ تھی، مطلب جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایسے یہ جو دارالندوہ تھی یہ قریش مکہ کی ایک پارلیمنٹ تھی، یہاں پر ایک اجلاس منعقد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف تدابیر سوچنے لگے۔ مختلف لوگ مطلب ہر کوئی اپنے رائے دیتا تھا کہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد ابو جہل کی اس تدبیر پر اتفاق رائے ہوا۔ اب ابو جہل کی جو وہ تھی اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کر دیا جائے اور یہ سب مل کر ہر قبیلہ مطلب قریش کے جتنے سارے قبیلے ہیں ہر ایک قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کر لے، اور یہ ہر قبیلے سے جب ایک کو منتخب کر لیا تو یہ ایک گروپ بن جائے گا اور یہ سب مل کر ایک بار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، وہ کسی سے بھی انتقام نہیں لے سکے گا، کیونکہ مختلف قبیلوں سے لوگ منتخب کر کے ان لوگوں نے ایک گروپ بنایا تھا نا حملہ کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح جو بنو ہاشم ہیں وہ کسی سے بھی انتقام نہیں لے سکے گا۔ تو فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جو رات کا جو آخری پہر ہے وہ والا وقت مقرر ہوا۔ یہ جو فیصلہ ہوا اس کے لیے رات کے آخری پہر کا وقت جو ہے وہ مقرر ہوا۔ اب دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے ارادے سے آگاہ کر دیا کہ اسی طرح کفار مکہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ جو کفار مکہ ہیں ان لوگوں نے اسی طرح کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام یعنی انہوں نے اللہ کا حکم سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور سفر کی تیاری کے لیے سواری بھی تیار کی۔ اب رات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور ڈرو مت، تمہیں وہ جو کفار مکہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مطلب وہ جو کفار تھے انہوں نے جب رات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، مطلب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور ان کو کہا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، کیونکہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور میں نے آپ کو اپنے بستر پر اس لیے لٹایا ہے کیونکہ آپ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں۔ تو وہ امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے دی کہ آپ صبح ہو جائے تو یہ امانتیں ان لوگوں کو لوٹا دو اور پھر ہمارے پیچھے مدینہ آ جائے۔ جب یہ امانتیں آپ لوگوں کو واپس کر دیں تو پھر ہمارے پیچھے مدینہ چلے آئے۔ تو جب یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ہجرت کا جو سفر ہے وہ شروع کیا۔ اب جب گھر سے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں وہ اٹھائی مٹھی میں خاک لی، مطلب یہ ایک مٹی لی، اور وہ جو محاصرہ کرنے والے لوگ تھے ان کی طرف پھینکی تو وہ ان کے آنکھوں میں چلی گئی۔ تو اس خاک کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ دکھائی نہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے بحفاظت نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور پھر ہجرت کا سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ تو جب ہجرت کا سفر شروع کیا تو یہ لوگ غار ثور میں ان لوگوں نے پناہ لے لی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی۔ اب جب غار ثور میں پناہ لی تو اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ہیں وہ قریش کی تمام مطلب قریش کے لوگوں کی خبر جو ہے وہ لیتے رہے اور وہ خبر جو ہے وہ ان کو پہنچاتے رہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اسما بنت ابی بکر، وہ غار ثور میں یعنی ان کو کھانا پہنچاتی رہی۔ جو بیٹے تھے وہ خبر پہنچاتے تھے کہ جو قریش تھے ان کی خبر پہنچاتے تھے کہ وہ کیا مطلب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا منصوبہ بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور جو اسما تھی تو وہ ان کے لیے کھانا پہنچاتی رہی۔ اب جب صبح ہوئی نا تو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کس کو پایا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہ کافی شدید غصے میں آ گئے، اور مطلب وہ غصے میں آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تو حضرت علی ہے، اور ان لوگوں نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ اب جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گئے، اور بستر پر حضرت علی تھے، تو وہ کافی شدید غصے میں آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا، مطلب وہ تو نکل گئے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا، تو وہ شدید غصے میں آ گئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو زندہ یا پھر مردہ گرفتار کر کے ہمارے سامنے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائے گا، 100 اونٹ انعام میں دے دیے جائیں گے۔ تو اب مطلب ان کو انعام کا لالچ دے دیا نا لوگوں کو، تو انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب چند لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بے چینی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے چینی کو دور کرتے ہوئے انہیں ان الفاظ میں تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص تھا، سراقہ بن مالک نام تھا اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اب سراقہ بن مالک نے گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، وہ گھوڑے پر تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا نا، ان کا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا تو ان کا گھوڑا آہستہ آہستہ زمین میں دھنس جاتا، وہ جیسے ہی اور قریب پہنچتا ان کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس جاتا۔ تو سراقہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا جو ہے اب یہ ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سراقہ بن مالک کو معاف کر دیا۔ اب چند روز کے سفر کے بعد قبا نامی بستی میں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ مدینہ کے قریب، یہ بستی جو تھی یہ مدینہ کے قریب تھی۔ قبا نامی بستی میں پہنچے، جب قبا نامی بستی میں یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ٹھہرے تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، مسجد قبا، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد قبا کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، مسجد قبا، جو قبا نامی بستی میں تعمیر کی تھی ان لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز کے سفر کے بعد یہ لوگ قبا پہنچے تھے، وہاں پہ مسجد تعمیر کی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا، انہوں نے خوشی کے گیت گائے، اور آپ صلی اللہ علیہ جو وہ خواتین تھی وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھی، اور جو بچیاں تھیں وہ خوشی سے گیت گا رہی تھی، مطلب پرجوش استقبال کیا نا مدینہ والے نے، وہ کافی زیادہ خوش تھے، مدینہ والے کافی زیادہ خوش تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ مطلب ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ یہ جس مکان کے سامنے رکے گی یا جس گھر کے سامنے یہ ٹھہرے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر قیام کریں گے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی، تو حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف جو ہے وہ حضرت ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر جو ہے مسجد نبوی تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور مدینہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا، اور یہاں سے ہی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر شروع ہوا۔